بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے اس چینل میں حدیث کی تشریحات بھی پیش کی جائیں گی، تو آج حدیث کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث ابھی پیش کر رہا ہوں جو ترمذی شریف میں موجود ہے اور اسی طریقے سے مشکات میں بھی موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس میں پانچ چیزوں کا ذکر آئے گا، تو میں ایک ایک کر بیان کروں گا۔ مختصر طور پر قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح مختصر رہے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو میں بیان کر رہا ہوں، جس میں 5 چیزوں کا ذکر آئے گا۔ تو پہلے میں عبارت پڑھ لیتا ہوں، جتنی آج سمجھانا ہے، یا پھر پوری پڑھ کر میں آپ لوگوں کو ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر ایک ایک بات کی جیسا جیسے موقع ملے گا اس کی تشریح کرتا رہوں گا۔ تو عبارت سن لیجئے سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد 5 فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فان کثرة الضحک تمیت القلب او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو مجھ سے ان باتوں کو لے اور ان باتوں پر عمل کرے، یا پھر دوسروں کو سکھائے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرمانے کہ میں، یعنی کہ اپنا ہاتھ اٹھائے، میں کروں گا۔ فاخذ بیدی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ لیے۔ فعد 5، پھر 5 چیزوں کو شمار کیے۔ اس میں سے پہلی بات اللہ کے نبی نے جو فرمائی، اے ابو ہریرہ، تم اللہ کے ناراض کردہ چیزوں سے بچو، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور اللہ کے تقسیم کردہ چیزوں پر راضی رہو، تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے، اور اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے، اور زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ان 5 چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اس میں سے کون ہے جو میرے سے ان 5 باتوں کو لے، یعنی کچھ باتیں میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، ان باتوں کو لے کر اس پر عمل کرے، یا پھر دوسروں کو سکھائے تاکہ وہ دوسرے عمل کر سکیں۔ عمل کرنا یا دوسروں کو سکھانا۔ اب اگر ایک آدمی عمل بھی کر رہا ہے، دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے، تو نور علی نور۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات بتانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی، میں ہوں جو ان باتوں کو آپ سے لوں گا اور عمل کروں گا اور دوسروں کو پہنچاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑے اور پکڑنے کے بعد 5 چیزوں کو بیان کیے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سب سے پہلی بات یہی بیان کی کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، جیسے کہ تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا،
تقوا کس کو کہتے ہیں؟ بچنے کا نام تقوا ہے۔ تو جب آدمی بچنا، جن چیزوں سے رکنا ہے، جن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، جن چیزوں سے دور رہنا ہے، ان چیزوں سے بچ جائے گا، تو اب آدمی وہی کام کرے گا جن کو کرنا ہے، یا پھر جن چیزوں کو کرنا ہے ان میں مشغول رہ جائے گا تو نہیں کرنے کے کاموں سے خود بخود بچ جائے گا۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ دو چیزوں کا نام تقویٰ ہے بول کے میں آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے پیش کر دیا تھا، تو وہی بات یہاں پر تقوی کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے یہ نہیں کہا کہ رات بھر نمازیں پڑھو، دن بھر روزے رکھو، یا پھر روزانہ ایک قرآن ختم کرو، اتنے نوافل پڑھو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ملفوظات میں ہے بات، کہ آدمی جب کرنے کے کام کرے گا تو خود بخود نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائے گا۔ تو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے، اس کا سب سے اچھا ذریعہ اور اچھا ایک اصول کیا ہے؟ آدمی کسی کام کو کر رہا ہے تو کرنے سے پہلے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ مستورات ہو، ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی کسی کام کو کرنے کے لیے جائے تو کرنے سے پہلے یہ دل میں ارادہ لے کر آئے کہ میرے اس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں یا اللہ ناراض ہوتے ہیں، میرے نبی راضی ہوتے ہیں یا میرے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر یاد رکھ لیں گے تو آدمی متقی بن جائے گا، اور متقی بننا ہی دین کا اصل ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام چیزوں کا خلاصہ تقویٰ ہی ہے۔ نماز کے متعلق اللہ تقویٰ چاہتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ تقویٰ چاہتے ہیں، روزے سے تقویٰ چاہتے ہیں، حج سے تقویٰ چاہتے ہیں، زکوٰۃ سے تقویٰ چاہتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تقویٰ چاہتے ہیں۔ تو وہ تقویٰ کیسے آئیں گے؟ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، اور اللہ نے جن باتوں کو کرنے کو کہا ہے ان چیزوں کو کرنے سے تقویٰ آئے گا۔ تو آدمی کو ضروری ہے کہ آدمی جن کاموں کو کرنا ہے ان کو کر بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو یہ تقویٰ نہیں کہلائے گا۔ آدمی بچنے کے کاموں سے بچنا بھی ہے اور کرنے کے کاموں کو کرنا بھی ہے۔ کرنے میں اگر کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، جیسے کہ تفسیر میں گزری تھی، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا ہی عمل کرو، لیکن بچنے میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بچنے میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں آدمی جب 70 سال 80 سال کا ہو جاتا ہے تو آدمی مسجد پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں مساجد وغیرہ میں بوڑھے لوگوں کی صفیں زیادہ ہوتی ہے، چیئر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 70 سال 80 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ریٹائرڈ ہونے کے بعد، پورا ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ایسا سوچنے والے بھی آج بہت سارے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا، گناہ کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا تو وہ اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی گناہوں سے رک رہا ہے، کیوں رک رہا ہے؟ گناہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ آدمی کے اندر چوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے چوری سے رک رہا ہے۔ آدمی کے اندر زنا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے زنا سے رک رہا ہے۔ آدمی کے اندر شراب پینے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے شراب سے رک رہا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ تقویٰ پسند ہے جس آدمی کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو اور وہ گناہوں سے بچے۔ آدمی کے اندر زنا کرنے کی طاقت ہو، وہ زنا سے بچتا رہے۔ اس کے اندر آنکھوں سے گناہ کرنے کی طاقت ہو، وہ گناہوں سے بچے۔ آدمی کے اندر گناہ کرنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی طاقت ہو، وہ نافرمانی سے بچے۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے آج کے اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے رک جائے گا آدمی تو اب وہ آدمی سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حدیث کا دوسرا جملہ تو نہیں ہے، لیکن دوسرا جملہ یہی آئے گا کہ جب آدمی اللہ کے ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جائے گا تو اب وہ آدمی لا محالہ اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں میں مشغول ہو جائے گا، کرنے والے کاموں کو کرے گا،
نہ کرنے والے کاموں سے آدمی خود بخود بچ جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگ میری اس ویڈیو کو، میری اس آڈیو کو سن رہے ہیں، تو اب یہ وقت جس برے کام میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا اکثر و بیشتر نیک کام میں ہی لگیں گے، دوسرا وقت جہاں گزر سکتا تھا وہاں نہیں گزرا، اب ایک نیک کام میں گزر رہا ہے، تو اس کو سن رہے ہیں تو سننے میں لگ گئے، تو اب جس کام میں لگنا تھا تو وہ اس کام سے ہم بچ گئے، پتہ نہیں کہاں لگتا تھا۔ تو اب یہ جو 5-6 منٹ یا 10 منٹ کی جو آڈیو سن رہے ہیں، تو یہ ہمارا سننا ایک قسم کی عبادت بن گئی۔ تو اب ہمارا وقت یہاں لگ گیا، تو جہاں نہیں لگنا تھا وہاں سے خود بخود بچ جائے گا۔ یہ مطلب ہے آج کی حدیث کا۔ تو اس لیے تمام یہ نیتیں، یہ ارادے کریں کہ اللہ کو جو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں ان سے پورے طور پر بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے پورے طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔